دعا کرے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خانوادہ تطہیر پہ سارے صاحبان بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسن ما اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبی المحترم بالقاسم محمد المصطفى وأحمد المجتبى وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ واجب الاحترام سامعین، قرآن حکیم کی ایک انتہائی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اپنے محدود وقت میں اس کی مختصر سی تشریح اور اس کے بعد دو چار جملے ذکر مصائب۔ ارشاد رب العزت ہے، خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک سے پوچھیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کرنی ہو وہ میرے محبوب کی اطاعت کر لے، میری خود بخود ہو جائے گی۔ میں نے اسے زمین پہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ، میں نہ نظر آنے والا یہ نظر آنے والا، میں نہ نظر آنے والا یہ نظر آنے والا، لوگ دیکھیں اسے اور خدا مانے مجھے۔ توجہ ہے نا کہ یہ سوچ کر میرے پیغمبر کی اطاعت کریں کہ جس کا شاہکار اتنا حسین ہے وہ فنکار کتنا عظیم ہوگا، جس کی خلقت اتنی اعلیٰ ہے وہ خالق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب اللہ کی اطاعت مشروط ہو گئی رسول کی اطاعت سے۔ توجہ ہے نا قبلہ۔ تیسری اطاعت ایک ایسا مرحلہ ہے جس پر وقتاً فوقتاً ہمارے علماء ملت جعفریہ اپنے اپنے عقائد کا اظہار اور معترضین کے جواب دیتے رہے۔ تحریک آزادی چلی، اس دور کے مخالفین جو ملت جعفریہ کے عقائد سے اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے اولی الامر کی تشریح جو ہے وہ حاکم وقت کی، کہ جو وقت کا حکمران ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے قبلہ؟ ہمارے علماء ملت جعفریہ نے اس دور میں انہیں مطمئن کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر حاکم وقت کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی طرح واجب ہے تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑتے ہو؟ انگریز کو اولی الامر مانو۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ اس کی اطاعت تو تم پر واجب ہے۔ اس وقت باطل جھوٹا ہوا، پھر دور آیا 1977 کا، علماء کرام نے حاکم وقت کے خلاف بازاروں میں سڑکوں پہ جلوس نکالے، پھر ہمارے علماء نے انہیں یاد دلایا بھائی صاحب امر ہے، اولی الامر ہے حاکم وقت، اب جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے شخص، اس کا ماتم کیوں کرتے ہو، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت بھی وہ علماء جھوٹے ہوئے اور علماء شیعہ فتح یاب ہوئے۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ اب صاحب امر کی اطاعت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں مختلف رخ
مختلف شکلیں، نئی نئی جہتیں، اپنوں گانوں کے تبصرے، فتوے، تحریریں زیر بحث آتی رہتی ہیں۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہماری بزم کا یہ فریضہ ہے کہ ہم نوجوانوں تک ملت جعفریہ کے عقائد صحیح معنوں میں پہنچائیں۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ صاحب امر کے بارے میں ایک شخص نے سوال کیا جناب امیر علیہ السلام سے کہ یا علی کائنات میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ علی آقا نے فرمایا سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ پتھر ہے۔ فرمایا پتھر سے سخت؟ فرمایا لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ عرض کیا لوہے سے زیادہ سخت؟ فرمایا آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ عرض کیا آگ سے زیادہ سخت؟ فرمایا پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت؟ فرمایا ہوا جو پانی کو اپنے دوش پہ لیے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت؟ فرمایا وہ فرشتہ جس کے تابع ہوا ہے، جو ہوا چلانے کی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ سوال کرنے والا عرض کرنے لگا یا علی بس سمجھ آ گئی، سب سے زیادہ کائنات میں سخت شے جو ہے وہ فرشتہ ہے جس کے تابع ہوا ہے۔ علی آقا فرماتے ہیں خاک تیری سمجھ میں آیا، اس فرشتے سے زیادہ سخت امر ہے اور امر سے زیادہ صاحب امر سخت ہے۔ وہ صاحب امر جس کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ کوئی فرشتہ اپنی ڈیوٹی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک صاحب امر اسے اجازت نہ دے۔ تو معلوم ہوا جتنی اہم اللہ کی اطاعت اتنی اہم رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت بھی اتنی ہی ضروری۔ ہماری تاریخ ملت جعفریہ کی بھری پڑی ہے واقعات سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آرام فرما رہے تھے۔ حضور کا سر مبارک تھا، علی کا زانو اقدس تھا، عالمین کے نبی کی آنکھ لگ گئی۔ علی آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گرم گرم آنسو چہرے رسول پہ پڑے۔ نبیوں کے سلطان کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا آقا نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یا علی قضا پڑھ لو۔ علی عرض کرتے آقا وجہ تخلیق کائنات کا سر گود میں ہو پھر بھی قضا پڑھوں، روح کائنات کا سر گود میں ہو پھر بھی قضا پڑھوں۔ یا علی کیا چاہتے ہو؟ آقا وقت پہ نماز۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ جملہ ہمیشہ یاد رہنے والا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی کیا چاہتے ہو؟ آقا وقت پہ نماز، وقت پہ نماز، وقت پہ نماز، وقت پہ نماز۔ حضور نے فرمایا حکم میرا ہوگا، اشارہ تیرا ہوگا۔ توجہ نہیں فرمائی قبلہ آپ کی؟ حکم میرا ہوگا، صاحب امر ہے، اشارہ تیرا ہوگا۔ ہاتھ کا اشارہ کر، انگلی کا اشارہ کر۔ ڈوب رہا تھا سورج، کہتے ہیں لاکھوں فرشتے سورج کو ڈبونے لے جاتے ہیں مغرب میں، دامن مغرب میں ڈبونے لے جا رہے تھے۔ ادھر لاکھوں فرشتوں کی طاقت، ادھر اسد اللہ کی انگلی کا اشارہ۔ تھوڑا سا جاگو حسین کا واسطہ۔ ادھر علی نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوب رہا تھا سورج، ڈوب رہا تھا سورج۔ واقعہ میری قوم کے بچے کو یاد ہے، مگر میں آپ کو صاحب امر کی تشریح کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سورج واپس پلٹا، سورج واپس پلٹا، سورج واپس پلٹا۔ سب تاریخوں نے لکھا ہے سورج علی کے اشارے سے پلٹا، مگر وقت کسی نے نہیں لکھا، وقت کسی نے نہیں لکھا۔ ڈوب رہا تھا سورج، اولی الامر نے اشارہ کیا، واپس آ گیا سورج، آیا وہاں جہاں علی کی نماز کا وقت تھا۔ توجہ نہیں فرمائی قبلہ؟ کیونکہ سورج کو پتا تھا کہ صاحب امر کی کون سی نماز قضا ہوئی ہے۔ نوجوانوں اب بھی نہیں سمجھے تو میرا 8واں امام سرکار امام رضا علیہ السلام دربار میں آئے، مامون رشید تخت پہ بیٹھا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے دربار میں قدم رکھا، اس نے اشارہ کیا، چند جادوگروں نے جادو پڑھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا جو بھی جادو پڑھ رہا ہے نہ پڑھے، ہم پہ اثر نہیں ہوگا، ہم زہرا کے بیٹے۔ جادو پڑھنے والے نے پھر جادو پڑھا۔ امام نے فرمایا جو بھی جادو پڑھ رہا ہے ہم پہ اثر نہیں ہوگا، ہم اولاد فاطمہ ہیں۔ جادو کرنے والا نہیں رکا۔ اب امام جلال میں آئے، جلال الہی سمٹ کر جناب امام رضا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ آ گیا۔ تخت پہ بیٹھا تھا مامون رشید، تخت کے پیچھے دیوار تھی، دیوار کے پیچھے قالین تھا، قالین پہ شیر کی تصویر تھی۔ امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ تصویر سچ مچ کا شیر بننے لگی۔
जागो जागो, थोड़ा सा जागो, हुसैन का वास्ता। पंजे बनने लगे, नसें बनने लगी, पांव बनने लगे, चेहरा बनने लगा। सचमुच का शेर, हजारों का मजमा दुश्मनाने आले मोहम्मद का इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों पे सर रख कर जब कदम बोसी कर चुका, तवज्जो इस जुमले पे रहे, इमाम ने फरमाया शेर हजारों का मजमा है, हजारों का मजमा है, हजारों का मजमा है, जो भी हम पर जादू कर रहा है उसे खा जा। तवज्जो नहीं फरमाई किबला, जो भी हम पर जादू कर रहा है उसे खा जा। हजारों का मजमा था, पहचान लिया दुश्मने नस्ले फातिमा को। शेर आगे बढ़ा, वो जो जादू पढ़ रहे थे उन्हें खा गया। थर थर कांपने लगा। मामून रशीद तख्त से उतरा, मौला ये क्या कर दिया? इमाम ने फरमाया तेरी कालीन पे छपी हुई तस्वीर लाशय थी, हमने उसे शय कर दिया। तेरे दरबार में बैठे हुए जादूगर शय थे, हमने उसे लाशय कर दिया। जो शय को लाशय और लाशय को शय कर दे उसे साहिब अम्र कहते। नहीं, अगले पिछले साहिबान बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद करके मौला कुल के नाम का नारा लगाएं पूरी ताकत के साथ। या तवज्जो हो गई किबला। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुतबा बयान फरमा रहे थे। नौजवानों एक और दलील देता हूं अपने दावा की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुतबा बयान फरमा रहे थे कि मजमा में से एक शख्स उठा और उसने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खिलाफ नाजेबा कलिमात कहे। अभी उसने कलिमात अदा करने का आखिरी लफ्ज नहीं अदा किया था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जलाल में आकर फरमाते हैं, ओ कुत्ते, तू इंसानों में क्या कर रहा है? हजारों के मजमा ने देखा, एक कुत्ता दुम हिलाता हुआ मजमा में से निकल गया। अब नौजवानों ये ना समझना कि वो इंसान था और उलिल अम्र ने उसे कुत्ता बना दिया, नहीं, वो कुत्ता था, इंसानियत का लिबादा ओढ़े हुए था, दुश्मन नस्ल बतूल था। ज़हरा के बेटे ने उसका लिबादा उतार के उसकी असलियत से आशना करवा। अब साहिब अम्र की तवज्जो हो गई। अब किबला तीन इताअतों का जिक्र कुरान में, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत, तीन विलायतों का जिक्र कुरान में। अल्लाह भी वली, रसूल भी वली और हालत रकू में ज़कात देने वाला भी वली। अब तीसरे वली की हम इताअत का इकरार अपने कलमा में करते हैं और लोग कहते हैं जी टांका लगा लिया, अजाफा कर लिया, हालांकि कुरान के मुताबिक है। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि कुरान की आयत रुकी नहीं, तुमने कलमा रोका क्यों? तवज्जो थोड़ा सा जागना हुसैन का वास्ता। पूरे उलमा से मेरा सवाल, पूरे कुरान पाक की 6666 आयत में से किसी आयत में मुझे कलमा तैयबा इकट्ठा दिखा दो, मैं गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हूं। मजहब छोड़ने की बात वो करते हैं जिन्हें अपने मजहब पे एतमाद ना हो। मैं गर्दन उतरवाने के लिए तैयार हूं। कोई आयत ऐसी नहीं जिसमें लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह और जगह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जगह। हम कहते हैं तुमने ये तरतीब कहां से ली? कहते हमने कुरान से ली। तो मैं कहता हूं तुमने कुरान से तरतीब ली, तुमने अधूरी ली, हमने पूरी ली। तुमने अधूरी तरतीब ली, हमने पूरी तरतीब ली। आयत रुकी नहीं, तुमने कलमा रोक दिया। अब तंज की तो मुझे आदत नहीं, मगर एक जुमला मैं भी कहना चाहता हूं। ये सुबह की अजान में जो अजाफा है हमारे भाई करते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कब हुआ? ये अजाफा कहां से तुमने लिया? ना कुरान का हुक्म, ना हदीस का हुक्म। तारीख से वाकया मिलता है, दूसरे खलीफा हजरत उमर सोए हुए थे, रात देर तक जागे होंगे, गुलामों ने जगाया नहीं जागे, फिर गुलाम ने जगाया नहीं जागे, फिर एक गुलाम ने पांव से झंझोड़ के कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से नमाज बेहतर। उठकर बैठ गए, कहने लगे इसे अजान में शामिल कर लो। अब सारी अजानों फजर की जितनी भी है उसमें ये कलेमा शामिल है ना? थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, है ना शामिल उसमें? तो मैं कहता हूं कि तुम अजाफा ना अल्लाह की आयत
نہ قرآن کی حدیث، نہ حدیث نبوی، نہ نبی کے صحابی کا قول، بلکہ نبی کے صحابی کے غلام کا جملہ اگر تم اذان میں شامل کر دو تم پھر بھی مسلمان۔ ہم خم غدیر سے ولایت علی کا اعلان رسول سے سن کر علی ولی اللہ پڑھے، ہم پھر بھی کافر۔ جس کا یہ سپاہی ہے نا، کہتا ہے سپاہی صحابہ، جس کا یہ سپاہی ہے وہ بڑی امن پسند مخلوق۔ سنی کتابوں میں ایک واقعہ عام پڑھتے ہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، کہ بیٹے نے آ کر باپ سے کہا مجھے نوکر کہا ہے حسن نے۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، کہنے لگا کوئی اثر نہیں لیا۔ بابا تجھے غصہ نہیں آیا؟ حسن نے تو تجھے بھی نوکر کہا جاؤ میرے غلام زادے، جاؤ میرے غلام زادے۔ کہنے لگا کہا ہے حسن نے؟ ہاں کہا۔ پھر لکھوا لاؤ۔ اپنے لیے کاغذ قلم دوات فوراً مل گئے۔ توجہ نہیں فرمائی کہ بلا آپ نے، شاید آپ تھک گئے۔ وہ لکھوانے کے لیے چل پڑا۔ رک کر بیٹے نے پوچھا بابا اگر وہ لکھ دیں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ کہنے لگا تو فرق کی بات کرتا ہے، اسے میرے کفن میں رکھ دینا، میرا حساب ہی نہیں ہونا۔ جب تحریر ہوگی کہ یہ حسن کا نوکر ہے مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں۔ بیٹا کہنے لگا وہ لکھ کر دیں نہ دیں بادشاہ ہے، مگر مجھے تیری اوقات کا پتہ چلتا۔ مجھے تیری حیثیت کا پتہ چل گیا ہے۔ کاغذ قلم دوات لیا، امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب جب میں واقعہ پڑھتا ہوں کئی مجالس میں نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، لکھا امام حسن نے، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، نہیں لکھا۔ مگر ایک بات بھرے مجمع میں پاکستان کے اس مرکزی اور بین الاقوامی جلسہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تحریر حسن سے لکھوا کر بیٹا چل پڑا، اور بیٹا بھی بڑے عجیب باپ کا تھا۔ راستے میں سوچنے لگا اتنی فائدہ مند چیز اس کے کفن میں کیوں جائے؟ توجہ نہیں فرمائی کہ بلا آپ نے۔ اتنی فائدہ مند چیز یہ میں اپنے کفن کے لیے کیوں نہ رکھ لوں؟ اس نے اپنے کفن کے لیے رکھ لی، اپنے بیٹے سے کہنے لگا میرے کفن میں رکھ دو۔ اب وہ اس کا پوتا تھا، وہ کہنے لگا اتنی قیمتی چیز اس کے کفن میں کیوں جائے؟ اپنے لیے رکھ لی۔ بابا جے امام حسن علیہ السلام نے لکھ کے بھی دیتا ہے نا کہ او تحریر ہون بھی تسی ضیاء الرحمان فاروقی، اعظم طارق، طاہر القادری انہاں دے بستے پھروڑ لو، او چٹ جے بھی انہاں بستے اچ موجود ہونی، کسے دے کفن اچ نہیں۔ توجہ ہوگی کیوں؟ اب ولایت علی ابن ابی طالب، آخری جملہ، موسم بدلتے ہیں، رسم و رواج بدلتے ہیں، عقیدے نہیں بدلتے۔ علی ولی اللہ موسمی نعرہ نہیں، جذباتی نعرہ نہیں، نہ کسی کی تحریر سے یہ کلمہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سچائی کا نام ہے ولایت علی کا اقرار، انبیاء کی سنت ہے ولایت علی کا اقرار۔ کوئی لاکھ لکھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، سب مانتے ہیں، نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، سب مانتے ہیں، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، سب مانتے ہیں، جنت دوزخ کسی نے نہیں دیکھی، ہر کوئی جنت میں شوق میں ہے، جنت کے شوق میں ہے، جہنم کے خوف میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے سارا دین بغیر دیکھے مان لیا؟ یہ علی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے کہ سارا دین بغیر دیکھے مان لیا اور علی کو خم غدیر پہ دیکھ کے نہیں مان رہے۔ 10 ہجری 18 ذی الحج، لقدک صحرا خم غدیر کا میدان۔ نوجوانوں علی کے بارے میں سوچا نہ کرو جیسے اللہ کے بارے میں سوچنے والا فرشتے سے شیطان بن جاتا ہے، حضور کے بارے میں سوچنے والا انسان سے ابو جہل بن جاتا ہے، اسی طرح کل ایمان کے بارے میں سوچنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔
علی تمہارے سوچنے کے لیے نہیں، علی صرف تمہارے ماننے کے لیے ہے۔ علی کو مانا جاتا ہے، علی کو سوچا نہیں جاتا، کیونکہ تمہاری سوچ کی حد ہے، علی کا مقام بے حد ہے۔ علی تو مظہر العجائب والغرائب ہے، علی تو عقل کو معطل کر دینے والے واقعات کرتا ہے، علی تو 40 مقامات پہ روزہ افطار کرتا ہے، جو تیری سمجھ میں آ جائے وہ علی کیسا؟ امام شافعی نے ایک دفعہ بہلول دانا سے پوچھا تھا، علی کی یہ فضیلت میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہلول نے مسکرا کے کہا تھا، کجا تیری سمجھ، کجا مقام علی، جو تیری سمجھ میں آ جائے وہ علی کیسا؟ بہلول دیوانہ تھا مگر دانائے آل محمد تھا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کو لے کر دریا کے کنارے پہ آ گئے، یہاں چھوٹا سا گڑھا کھودو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے گڑھا کھودا، بہلول کہنے لگا سارے دریا کا پانی اس گڑھے میں ڈال دو۔ امام شافعی کہنے لگے دیوانوں جیسی بات کی نا، بھلا سارے دریا کا پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں آ سکتا ہے؟ بہلول مسکرا کے کہتا ہے جب سارے دریا کا پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں نہیں آ سکتا تو میرے مولا علی کے فضائل کا سمندر انسانی ذہن کے چھوٹے سے ظرف میں کیسے سما سکتا؟ لہذا علی کے بارے میں سوچو نہیں، لکھو۔ سوچو گے تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، علی کا مقام تو ختم نہیں ہوگا۔ علی کے مقام کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کے سلطان کو روکا، رک جاؤ، حاجیوں کو وہ پیغام پہنچا دو۔ قیمت کیا ہے؟ پوری رسالت۔ تو کہتا ہے جزو اذان نہیں، توجہ نہیں فرمائی قبلہ، تو کہتا ہے کلمے میں نہ پڑھو، ادھر قیمت لگی ہے پوری رسالت، قیمت پوری رسالت۔ اور آج کا بدتمیز مولوی کہتے ہیں کلمے میں نہ پڑھو، تشہد میں نہ پڑھو، اذان میں نہ پڑھو۔ وہ تو پاگل ہے جو کہتا ہے کہ جزو اذان ہے علی ولی اللہ، وہ دیوانہ ہے جو کہتا ہے جزو اذان ہے علی ولی اللہ۔ کس نے کہا ہے جزو اذان ہے علی ولی اللہ؟ علی ولی اللہ تو جزو ایمان ہے، جزو کلمہ نہیں، جزو تشہد نہیں، جزو اذان نہیں، علی ولی اللہ جزو ایمان ہے، جزو ایمان ہے، بولو جزو ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیمت اس کی پوری رسالت۔ لقدک صحرا میں شتر مزاج لوگوں سے خطاب، اس لیے پلانوں کا منبر، شتر مزاج لوگوں سے خطاب اس لیے پلانوں کا منبر۔ علی کو بلایا، برابر کھڑا کیا، طول نہ ہو جائے میرے مہمان محترم بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی کا بازو بلند کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ جس نے تپتی دوپہر میں روکا تھا اس نے فوراً سرٹیفکیٹ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا۔ اور آخری نعمت ولایت علی، آخری نعمت ولایت علی بھیج کر نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی کیوں آئے؟ دین مکمل کرنے کے لیے، مگر دین نامکمل، حضور تشریف لائے، دین نامکمل، ابو جہل مر گیا، دین نامکمل، مرحب کے ٹکڑے ہو گئے، دین نامکمل، مکہ فتح ہو گیا، دین نامکمل، نماز کا حکم دے دیا، دین نامکمل، روزے کا حکم دے دیا، دین نامکمل، آخری حج کر کے دکھا دیا، دین نامکمل، جہاد فرض کر دیا، دین نامکمل، لا الہ الا اللہ پڑھا دیا، دین نامکمل، محمد الرسول اللہ پڑھا دیا، دین نامکمل۔ دین کب مکمل ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا، جب ولایت علی کی تصدیق کے بغیر آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ علی ولی اللہ کے بغیر تیرا کلمہ کیسے مکمل ہو سکتا؟ پہلا منکر ولایت علی ابن ابی طالب حارث بن نعمان فہری میدان غدیر میں کھڑا ہو گیا۔ اے محمد، اگر تو نے اللہ کی تائید سے علی کو ولی بنایا ہے تو میں اللہ سے ابھی عذاب مانگتا ہوں۔ آسمان سے پتھر آیا، حارث بن نعمان فہری ہلاک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، شیطان بھی تیرا دشمن تھا، تو نے اسے زندگی دے دی۔ نمرود بھی تیرا دشمن تھا، تو نے طاقت دے دی۔ فرعون بھی تیرا دشمن تھا، تو نے خزانے دے دیے۔ اس نے عذاب مانگا، تو نے فوراً عذاب دیا۔ خالق فرماتا ہے وہ میرے دشمن تھے، وہ میرے دشمن تھے، وہ میرے دشمن تھے۔
خالق فرماتا ہے میں اپنے شیطان جیسے دشمن کو بھی قیامت تک کی زندگی کی رعایت دے سکتا ہوں، مگر علی ولی کی ولایت کا منکر ہو اسے ایک سانس کی مہلت بھی نہیں مل سکتی۔ بہت زیادہ وقت چاہیے ایسے موضوعات پر گفتگو مکمل کرنے کے لیے، بس 2 جملے۔ عاشور کے دن کیسی قیامت کی گھڑی تھی، تیغوں کی گھٹائیں کہیں تیروں کی جھڑی تھی، ہر سمت مصیبت وہاں پر تولے کھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی تھی، پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا، شاید سر زینب کی رضا مانگ رہا۔ جس نو سارا دن بے وارث سمجھ کے مار دے رہے، شام غریباں آئی تو اس دے وارث آ گئے۔ مقتل دیاں کتاباں پڑھو، نور دیاں اماریاں کربلا وچ لتھیاں، ایک نور دی اماری لتھی، نبیاں دا سلطان اتریا، سر تو تاج لہاون لگا، غریب دی لاش تڑپی، نانا تاج نہ لاویں، تیرے تاج آستے تے میں بھریا گھر دے دی۔ ایک اور نور دی اماری لتھی، وڈی سین دے سر تے عصمت دا تاج، چھوٹی سین کو پوچھ دیے بطول تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ تیرے کو پوچھ دیے میرا حسین کے، بطول عرض کی تھی اماں جان 13ویں ضرب تک تے پتھراں دے ڈھیر تھلے چھڑ گئی، سجن آؤندے رہے، آخر تے والی نجف آئے، علی آقا نو ویکھ کے حسین دی لاش تڑپی، بابا غریب پتر دا سلام، بابا ہن راضی ہیں؟ علی آقا فرمایا پتر نماز بھی تو قائم کیتی ہے، زکات بھی تو دیتی ہے، اساں نمازاں پڑھیاں، تیرے نانے نمازاں پڑھیاں مگر اپنی مرضی نال سر چائے، اور میرا لائق پتر تو ہی ہو جے نماز پڑھیے سجدے سر تو رکھیا ہے، چاہ کے کوئی ہور لے گی، پتر زکات تو انج دی قائم کی تھی ہے، حسین میں حالت رکوع مندری دیتی ہے، تو ایڈا سپتر پتر نکلے آئے، تو زکات مندری نہیں انگلی بھی دیتی، حسین آفرین شاباش مرحبا، تسا بھین بھراواں نبیاں دی صفے چپڑے نانے دا سر اچھا کر دیتا ہے، میں شاباش دین آیا، مگر حسین بابے دا ایک شکوئی تڑپیے مظلوم دی لاش، بابا میرا رہا کچھ نہیں، تیرا اجے بھی شکوہ ہے، بابا اجے بھی شکوہ ہے، علی آقا فرمایا حسین شکوہ اے کرنا چاہنا، ہور دی لاش چاہیے، جی بابا، اکبر دی لاش چاہیے، توڑے داڑھی چٹی ہو گئی ہے، جی بابا، قاسم دی لاش دی گٹھڑی بنائی ہے، جی بابا، ظہیر ابن قین دی لاش چاہیے، جی بابا، بابا نجف تو پوچھن آیا ہے، سارے دی لاشاں چاہیے نہیں، تے میری شجاعت دے وارث عباس دی لاش، مرحبا مرحبا مرحبا، لاپرواہی نہ کر حسین دا واسطے، میں تیرے معیار دی مکان دے جملے، جی میں نوکرا میں نیاز مندہ، شالا دنیا دے کسے غم میں نہ روو، اے رونا تینو قبر وچ کم آوے، انہاں غریباں نو رونیا چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوندے نہیں، اولاد بطول دے غم وچ رویا بھی کرو، اپنی اولاد واسطے دعائیں بھی منگیا کرو دل وچ، میری شجاعت دے وارث عباس دی لاش کیوں نہیں چاہیے؟ حسین دی آواز آئی بابا دریا تے ڈیرے لائی بیٹھا ہے، آپ پوچھ لو، آدھا ہاں میری لاش خیمے نہ منجے، مینو سکینہ کولو شرم آندی، مینو زینب کولو شرم آندی ہے، اس واسطے میں لاش نہیں چاہیے۔ علی آقا فرات دے پاسے ٹر پائے، عباس جی بابا، او میرا 3 دن دا بھوکا بچڑا، او میرا 3 دن دا پیاسا بچڑا، او میری شجاعت دا وارث عباس تیری لاش تڑپ دی کیوں ہے؟ کپے گالی چو آواز آئی بابا، بابا تڑپانا تے کیا کرا، سارا دن اجازتہ منگدا رہا، بھین بھراوا اجازتہ نہیں دیتیاں، ہن میری عزتہ والی سین، میری شرما والی سین، جندے چہرے تو صرف قرآن واقف ہے، بابا جندہ چہرہ تو رج کے نہیں ڈٹھا، تڑپانا تے کیا کرا، کلی رہ گئی ہے تے پہرے پہ دیں دی، کلی رہ گئی ہے تے پہرے پہ دیں دی، کلی رہ گئی ہے تے پہرے پہ دیں دی۔ علی آقا ٹر پہ گھوڑے تے سوار، ختم کر رہے ہیں 2-3 منٹ دی اور مہربانی فرماؤ،
سوار نو آندا ڈٹھا میری سین فرمایا جو لٹن پہ آنا ہے نا تے میرے کل نانے دے دین تو سوا کچھ نہیں بچی. سوار نہیں رکیا. سوار ہور قریب آیا. پاک سین فرمایا تو جاندہ نہیں میں عباس دی بھینا. بی بی جدو دس دیا یاد آئی میں حسین دی بھینا. پہلا موقع ہے شام غریب اجڑ کے آدیے میں عباس دی بھینا. سوار نہیں رکیا. 2 منٹ ماتمی نوجوانوں مولا تواڑیاں زندگیاں کرے میرے الویکھنا. پرانے ذاکر قبلہ خدام صاحب بیٹھے نے مولا دے بڑے منظور نظر مدا خان نے ہونے توانو مصاحب سنان گے. میں سیدہ کڑو پنی ہوئی خیرات دے 2 لفظ سنا کے اجازت چاہنا. 2 منٹ میرے الویکھی پرانے ذاکر پڑھ دے ہوں دیان. میری پاک سین قریب آئیے گھوڑے دے اس طرح اپنی آستین دے بٹن کھولے نے اس طرح سر دا پردہ بنایا ہے. دوجا ہاتھ گھوڑے دی آواگا چھپایا ہے. علی والے لہجے چ بول کے آدیے تو جاندہ نہیں میں علی دی تھی. سوار دا متھا کوچ تے لگا رو کے پوچھتا ہے پھر نسا کہہ دی تھی میں علی دی تھی پھر نسا کہہ دی تھی میں علی دی تھی کہہ دی تھی میں علی دی تھی. چوتھی واری بی بی زینب بابے دا لہجہ پہچانے ہے نا 3 قدم پیچھے ہٹ کے آدیے بابا ادوں آیا جدو میرا رہا کوئی نہیں. بابا ادوں آیا جدو میں ساری اجڑ گئی ہاں. جدو بابے دا پتہ لگا نا میں مصاحب وچ کدی قسمہ نہیں چاہیاں کدی قسمہ نہیں چاہیاں مگر اس روایت آستے قسم چالا مت حرج کوئی نہیں. منو حسین دی غریبی دی قسم منو ممبر حسین دی قسم منو ممبر رسول دی قسم بابے آلے پاسے نہیں گئی. اور ساڑے رومن تے فتوے لاون والا بابے آلے پاسے نہیں گئی. میری سین واپس تڑے سڑے تمبوائیں چاہیے. ہر مستور نو ہاتھ جوڑ کے آدھیے کسے کوڑ چادر ہے تے دے وہ کربلا اچ میرے پے کے ماتم کرو نا. ماتم زینب دی چادر تو وڈا مصاحب تے کوئی نہیں. ملی ہے چادر ختم کرا ملی ہے چادر ملی ہے چادر ملی ہے چادر. کربلا دی گرم ریت دبک بھریا خاک شفا دا پردہ علی دیا نوہ دیا بنایا. عارف لوگ آستے ایک لفظ آگ کے تیرے عشق دا امتحان لینا چاہنا. دھینو شاباش دیتی گھوڑے تے سوار ہو کے علی سارے حالات پوچھے. ایک لفظ آگ دیا جناب امیر علیہ السلام دے خطبے دا اجازت دیو. علی آقا فرمیندن پوری زندگی علی دی پیشانی تے پسینہ نہیں آئے. پوری زندگی تیرے مرشد علی دا فرمان سنا رہا نہج البلاغہ فرمیندن پوری زندگی علی دی پیشانی تے پسینہ نہیں آیا. مگر یا علی تیری قسمت پوری زندگی پسینہ نہیں آیا پر شام غریبہ تمہیں قبرچ آرام نہیں کر سکے. زینب دے پہرے نے کربلا آرتے مجبور کر دیتا. عارف لوگ آستے ایک جملہ آکھنا چاہنا گھوڑے تے بے کے دھی دے احوال پوچھے گھوڑے تے سوار رہے علی. مگر جدو سوال کیتا ہے نا زینب جی بابا میری پیاری نو رباب کے تھے. چٹیاں داڑیاں آلے بڑھڑے بیٹھے ہو بزرگ میرے محترم گواہی دیو گے شریفہ نو دھیاں نالو زیادہ نوہاں پیاریاں ہوں دیاں. میری پیاری نو رباب کے تھے آقا تو اڑی کانڈ پیچھے کھلو کے روندی پئی ہے. جملہ یہ ہے عارف لوگ آستے دھی نال گھوڑے تے بے کے گلنا کیتیاں جدو رباب دا نہ آیا ہے گھوڑے تو علی جیسا غیور لہ بیٹھے اللہ تیری معرفت اضافہ کرے. اور شاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چنا رو وہ رباب دے سر تے ہاتھ رکھیا رباب چیخا نکل گئیاں رباب دیا. شاید میں تینوں سمجھا نہیں سکیا علی جیسے غیور دا ہاتھ رباب دے سر تے وے تے رباب دے سر تے چادر کوئی نہیں رباب دے سر تے چادر کوئی نہیں. چیخا نکل گیا مٹی تے بہ گئی. ہاتھ جوڑ کے آدھیے مولا میری چادر دی فکر نہ کرو شاءاللہ زینب دے نانے دا دین بچ پو شاءاللہ زینب دے نانے دا دین بچ پوے. اور آقا فرمایا رباب میری پیاری بیٹی سکینہ کے تھے. آقا زخمی کرنا تے زخمی ہاتھ رکھ کے سامنے ٹبے تے روندی پئی ہے. سکینہ اڑے آ سکینہ رو کے آدھیے دادا میں رٹھی ہوئی ہاں. علی آقا قریب گئے سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھیا. سکینہ سر چاہ میں علی ہاں. زمین تے لکیرہ مار کے آدھیے میں بھی علی اکبر دی بھین. میں بھی علی اکبر دی بھیڑا. سکینہ میرے نال ناراض ہے. چھوٹے چھوٹے بچی دے ہاتھ جوڑ گئے دادا میری مجال میں توڑے جی کل ایمان شخصیت نال ناراض ہوں میں تے ایک محبت ادب و احترام بھریا شکوہ کرنا ہے کر. سکینہ رو کے آدھی آج پتہ لگا ہے دھیاں اپنیاں ہی پیاریاں ہو. دادا آج پتہ لگا ہے پھوپی زینب امیر پیو دی تھی ہے میں کربلا دے غریب دی تھیاں
میں کربلا دے گر ماتم کرو ماتم ماتم سکینہ دی یتیمی دا ماتم ثواب ہے ماتم ثواب ہے دادا آج پتہ لگ گئے پھپھی زینب امیر پیو دی تھی ہے میں کربلا دے غریب دی تھیاں سکینہ کیویں محسوس کی تھی چھوٹے چھوٹے زخمیات جوڑ کے آدھیے دادا اپنی دھی دا تے ایک پہرے دا آواز نہ سن سکیا نجف چھوڑ کے کربلا آ گیا ہے جدو میرا بابا 13 ضربہ نال ذبح ہوندا رہا ہے میں 3 قدمہ دی وت تے کھلو کے نجف المو کر کے آدھی رہی ہیں نبیاں دا مشکل کشا ولیاں دا سلطان میرے بابے دیا زلفہ چھڑوا منالا کوئی نہیں دادا اس وقت کیوں نہیں آیا ارے آقا نے آستینہ الٹیاں تازہ